وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 25۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سب کو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ سب کو دارالسلام کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اللہ کی جنت اتنی وسیع ہے، جب میں بخاری شریف کی وہ حدیث اللہ اکبر پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آخری جو جہنم سے نکالے جانے والا انسان ہوگا، تو جب اسے کہے گا جا تیرے لیے جنت ہے، تو کہے گا اب میرے لیے جنت میں جگہ ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جا تیرے لیے اتنی جگہ ہے جتنی دنیا میں زمین تھی اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر یہ بات کہہ کر وہ دیکھے گا کہ واقعی کتنی وسیع ہے اللہ کی کائنات، اور اس میں میرا اور آپ کا یہ شہر، پھر ہمارا ملک پاکستان، پھر پوری دنیا، یقین جانے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے حصے پانی ہے، اور کتنے 67% جو ہے پانی ہے، اس سے بھی تھوڑا زیادہ، اور 30% 32-33% جو ہے وہ بنتا ہے زمین، جہاں پر ہم انسان رہتے ہیں۔ کتنی بڑی لگتی ہے یہ دنیا ہمیں، تو جنت اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ساری جو ہماری زمین ہے جس میں پانی ہے 200 کے قریب اور 1 حصہ خشکی ہے، یہ اللہ کی کائنات میں ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اتنی وسیع ہے اللہ کی دنیا۔ تو اللہ اس جنت کی طرف جو اتنی وسیع ہے، اللہ اکبر، اس کی طرف، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے کس کی طرف؟ سلامتی کے گھر کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت تو انہی کو ملے گی جو ہدایت لینا چاہے گے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ سورہ قصص ہے، سورہ نمبر 28 آیت 56، کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اگر چاہیں کہ کسی کو ہدایت دے تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت تو اسی کو ملے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ اصل طلب پیدا کرنی ہے مجھے اور آپ کو۔ پڑھتے ہیں نا، روز نماز پڑھتے ہیں، روز یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ دکھا دے سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، اور کتنا خوبصورت ساتھ ہے ان لوگوں کا جیسے جیسے عمل ہوں گے۔ دارالسلام جنت ہے جہاں کوئی سلامتی ہی سلامتی ہوگی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی غم، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی حسد، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی بغض، کچھ نہیں ہوگا، کوئی غم پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہر انسان کو دعوت حق دیتا ہے، اب قبول کون کرے گا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں، قرآن کھلا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے جب ہم مسلمانوں کے پاس، اور پھر اللہ کی بات کو پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، آپ نے پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا، سود کے متعلق، حقوق کے متعلق، کہ کیا حق ہے انسانوں کا آپس میں، کیا شوہر کا بیوی پر حق ہے، بیوی کا کیا شوہر پر حق ہے، کیا ایک انسان کا انسان پر حق ہے، کیا انصاف ہے، ہر چیز، معاشرت کیا، معیشت کا، بڑا مختصر سا پورے کا پورا خطبہ جو ہے، اللہ اکبر، اتنا زبردست خطبہ ہے۔ الحمدللہ جب بھی میں پڑھتا ہوں، اور ایک دو دفعہ اتفاق ہوا بیان کرنے کا، تو ہر چیز کا خلاصہ ہے قرآن کا۔ تو اللہ تو ہدایت دیتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ پہنچاؤ جن تک پہنچ گیا، جو یہاں موجود ہے اس وقت جو موجود تھے، اور ان جن تک پہنچ گیا اگلے تک پہنچاؤ۔ اسی طرح صحابہ نے، پھر آگے تابعی آئے، پھر تبع تابعین آئے، پھر اس کے بعد آتے رہے مسلمان، اور نسل در نسل ہم تک پہنچ رہا ہے قرآن۔ اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور ایسے محدثین اٹھائے، امام بخاری کہاں سے اٹھے؟ بخارا سے،
امام مسلم کہاں سے اٹھے؟ اصفہان سے. امام چاہے کتنے بھی آپ گنتے جائیں، امام احمد بن حنبل ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یا امام جتنے بھی ہیں، امام ترمذی ہوں، ہم نسائی ہوں، جتنی بھی حدیثیں کمپائل کی گئی، پھر ان پر جو تحقیق کی گئی، پوری دنیا میں علم و رجال کسی انسان کی زندگی پر تحقیق کر کے اس سے حدیث لی گئی کہ کبھی اس نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، جھوٹ تو نہیں بولا، بے ایمانی تو نہیں کی، چوری تو نہیں کی، یہ نہیں کیا. ایسا علم اسلام نے دیا لوگوں کو. اللہ اکبر، کہ کیسے کسی شخص کے بارے میں تحقیق ہوگی. اللہ تو ہر ایک کو دعوت دے رہا ہے اس جنت الگار کی، لیکن کیا کریں، ہمیں دنیا ہی پسند ہے، ہم دنیا پہ چیز کے ہیں. اس دارالاسلام کی کتنی فکر ہے. آج ہمارے ملک میں جس ملک کو اسلام کے نام پر لیا گیا، جس میں کسی ایک کو بھی استثنا نہیں ہو سکتا، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صرف اس بات پر کہ ایک یمن سے جو کپڑا آیا، انہوں نے جب وہ کرتا پہنا ہوا تھا تو کھڑے ہو گئے کون؟ ایک صحابی. اور صحابی بھی کون تھے؟ صحابی وہ تھے جو بڑی محنت مشقت کے بعد اسلام کی طرف آئے گئے تھے. آپ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، پہلے یہ بتائیں گے جو کرتا آپ نے پہنا یہ آپ کا کیسے ہو گیا، کیونکہ آپ تو دراز قد ہیں، ہم میں سب سے دراز قد ہے، اور پھر ہمارے نہیں بننے تو آپ کے کیسے بنیں گے؟ تو آپ عمر فاروق مسکرائے، خاموش ہوئے. بیٹا کھڑا ہوا عبداللہ بن عمر، کہ کہنے لگا کہ میرے پاس بھی مجھے بھی ملا تھا، ابا جان کو بھی ملا تھا، تو نہ ان کا کرتا بنتا تھا نہ میرا، تو میں نے اپنا کپڑا ان کو دے دیا. کہا آپ سنیں گے. سلمان فارسی تھے یہ صحابی جنہوں نے سوال کیا تھا. کہا آپ سنیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے. یہاں کس کس کو استثنا مل رہا ہے؟ کس بات کا استثنا؟ کیا اسلام کا یہ مزاج ہے؟ کیا یہ جو ملک اسلام پر لیا گیا تھا، اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، جس کا معنی یہ تھا، جس میں یقین جانے اتنے لوگوں کی، لاکھوں لوگوں نے جانیں گوائی ہیں، ہزاروں کے حساب سے عزتیں لوٹی ہیں، ہزاروں کے حساب سے ہماری ماؤں بہنوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں بچائی ہیں. اور میں تو خود وکٹم ہوں کہ میری والدہ کے لیے ایک عورت، ایک میری نانی آئی، وہ بھی صرف 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر جان دم توڑ گئی. تو کس لیے لیا تھا یہ پاکستان؟ اگر یہی کچھ ہی کرنا تھا، انڈیا ہی کلچر چلنا تھا، وہی بات ہے کہ وضع میں تم نصارہ، تمدن میں تم ہنود، کہ کیسے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ کدھر کھڑے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے دعوت حق، اور دعوت حق ہم ملے گی ہمیں قرآن سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، اور پھر عشرہ مبشرہ کی مبارک زندگی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ خلفائے راشدین کو پڑھے تو صحیح ہیروز کون تھے ہمارے، کیسی زندگی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک عورت جو ہے راستے میں تھوڑا سا اس نے زیور بھی پہنا ہوتا، رات کے وقت چل رہی تھی، تو کہا تمہیں خوف نہیں آتا؟ تو اس نے پتہ کیا سوال کیا، کیسے سوال چلا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے؟ ایسا یقین. کہا کہ فرات کے کنارے بھی ایک پیاسا کتا مرا، تو اس کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے حساب دینا ہے. یہاں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، کون حساب دے گا؟ جن کے پاس اقتدار ہے کہاں سے حساب لے کر آئیں گے؟ اللہ اکبر. بہرحال قرآن، انبیاء اور دل کی فطرت کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے. دیکھ سیدھی سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم، پھر قرآن، یہ ساری چیزیں دونوں اکٹھی ہیں. کیونکہ قرآن کو ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. جو کہنا ہم صرف قرآن سے لیں گے، تو قرآن میں صلاۃ کا لفظ ہے، اور وہاں تالیاں بجانا بھی، اور 17 لفظ آتے ہیں، 17 معنی آتے ہیں صلاۃ کے. تو صلاۃ کون سی نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اگر ہم، اور قرآن کہاں سے ملا ہمیں؟ سب سے بڑی بات ہے وہ بھی آپ کی زبان اقدس سے ملا. اور پھر حدیث کہاں سے آئی؟ وہ بھی آپ کی زبان اقدس سے ملی. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. آپ تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں تھے. سورہ نجم میں آتا ہے کہ وہی بولتے تھے جو آپ کے دل میں القا کر دیتا تھا اللہ. قرآن جو ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھاتے، وہ ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو یاد کروا دیتے، اور کہا گیا کہ آپ نہیں بھولیں گے، فکر نہ کریں، آپ بس اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سنیں غور سے، اللہ آپ کو یاد بھی کروا دے گا اور پڑھا بھی دے گا. یہ سب کچھ ہوا. پھر وہ بات جو اللہ آپ کے دل میں ڈال دیتے، وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے جب بیان کر دیتے وہ حدیث بن گئی. اللہ کرے یہی 2 چیزیں ہیں. اور پھر سب سے بڑا عمل جو ہے خلفائے راشدین نے کیا کیا، اور پھر عشرہ مبشرہ نے کیا کیا، اور صحابہ نے کیا کیا کرتے رہے. کیسے کیسے لوگ اس امت میں آئے. صلاح الدین ایوبی دیکھ لیں، عمر بن عبدالعزیز دیکھ لیں، کیسے کیسے نام ہے روشن، میں کیا کیا نام لوں. اللہ اکبر. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج مسلمان امت پہ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے عرب، سب سے پہلے افریقہ، سب سے پہلے جو ہے ملیشیا، انڈونیشیا، اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہم. تو کیسے ہوگا
جب تک امت آپس میں یکجا نہیں ہوگی، فرقہ بندی ہے، کہیں کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، جو تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کر امت کو اکٹھا کریں، اللہ کے واسطے اکٹھا کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، میں ایک بیان کر دیتا ہوں، دونوں ہی صحیح بخاری کی ہے۔ آپ میں مسلم کون ہے؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو تمہارا ذبیحہ کھا لیتا ہے اور اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جس قبلے کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو وہ مسلمان ہے۔ آپس کے باہمی اختلافات، ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ کیا کر رہا ہے، پوری یورپی یونین کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ، یا پوری دنیا کیا کر رہی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور وہی ہم نے اپنے ملک میں بھی کیا ہو کہ ہم یہاں پر لوگوں کو کتنے فرقے بنی، کتنی جماعتیں بنی اور کس نے بنائی، اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے پاس کھلا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس نے بنایا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حدیث لے لیتے ہیں کہ مسلم احمد کی ہے کہ فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے جس کا نام دارالسلام ہے، جہاں سلامتی ہے۔ اللہ فرمانے للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، جو احسان کی روش پر چلنے والے ہیں ان کے لیے بہترین مقام ہوگا اور اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا جو انہوں نے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت ہم کوئی بھی میرے میں سے، آپ میں سے کوئی اپنے عمل کی بدولت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو زبان اطہر سے یہ بات نکلی۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کوئی بھی نہیں تو کیا آپ بھی نہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں میں بھی نہیں۔ جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت سے، فضل سے نواز دے۔ فضل کیا ہے؟ زیادہ دینا، حق سے زیادہ کسی کو دینا، تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے جنت۔ زیادہ جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے۔ نیکی کرنے والوں کو انعام الحسنہ جنت ہے، اور زیادہ میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہا اللہ سب کچھ تو مل گیا ہمیں۔ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، کہا کہ سب کچھ مل گیا، کیا آپ نے ہم سے جہنم کا عذاب دور نہیں کر دیا؟ آپ نے نعمتوں بڑی جنت میں ہمیں داخل کر دیا، اب ہر قسم کا سکون ہمیں دے دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دیا۔ اس وقت اللہ اکبر، حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ذات کا دیدار کرائے گا، اور اللہ کا دیدار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقین جانے ایسا دیدار ہے اللہ، اتنا خوبصورت ہے کہ جب کوئی دیکھیں گے لوگ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تو اپنے دیدار ہی کراتا رہے، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، ہر قسم کی خواہش ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے زیادہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ فرمانے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ، اور ان کے چہروں پر کبھی سیاہی نہیں چھائے گی، کبھی ملامت، کبھی سیاہی، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ ہاں یہاں پہ کسی کو تکلیف آئے، کتنی بیماریاں کے چہرے سے آ جاتے ہیں، غم کے ساتھ چہرے سے آ جاتے ہیں۔ ولا ذلہ، اور کسی قسم کی ذلت نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہر انسان کہیں کہاں پہ جائے تو کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی بھی ہو، لیکن بات وہی بات ہے کہ کہیں جا کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ سورہ قیامت میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن اللہ کو خوشو رحم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آیت کے اگلے سے میں اللہ فرمانے، آیت نمبر جو ہے 26 ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی، فی ہمیشہ ہمیشہ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ وہی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون ہیں؟ جنہوں نے ہدایت کی طلب کی ہوگی۔ کون ہیں؟ وہ جو ہدایت کے لیے کوشش کرنے والے ہوں گے، جن کے لیے والذین جاہدوا فینا، اللہ فرما رہے ہیں جو بھی ہمارے دین کے لیے کوشش کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھیں گے، پھر کوشش کریں گے ہدایت کے لیے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور 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 ان کو دکھائیں گے ہدایت کا راستہ۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر جو ہے 29 ہے، اس کی آیت 69 آخری آیت ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں تو کوشش تو میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ ومن اراد الاخرہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ارادہ رکھتے ہیں نا آخرت کا، وہ اس کے لیے کوشش کرے جس طرح کی کوشش کرنے کا حق ہے، اور ہو مومن۔ اللہ اکبر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 ہے۔ تو اللہ اس کی کوششوں کی بڑی قدردانی کرے گا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ میں اور آپ سمجھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلا قدم ہمیں کرنا ہے، اذکرونی فاذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کے آؤں گا۔ پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ یہ کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی آج تک مجھے اور آپ کو؟ ہم اللہ کی طرف آئیں،
پھر دیکھیں اللہ کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، کتنے فضل دنیا اور آخرت میں ہمیں ملیں گے۔ صرف بات یہی ہے کہ اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا پڑے گا۔ جو میرا نفس چاہتا ہے وہ نہیں مجھے کرنا، مجھے نفس کی مرضی نہیں کرنی، مجھے اپنے من چاہی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ جب میرا اور آپ کا یہ ارادہ بن جائے گا انشاءاللہ، پھر دیکھیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ بات وہی ہے کہ بات صرف یقین کی ہے کہ میرا اور آپ کا کتنا یقین ہے اس بات پر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ فرمانے والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، ہاں، اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا دین کچھ کہتا ہے وہ کچھ کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف آؤ بلائی کی طرف، وہ اپنے کاروباروں میں مگن رہتے ہیں، اپنے کھیل کود میں مگن رہتے ہیں۔ دنیا کے کھیل کود کے بارے میں یقین جانے میں دیکھتا ہوں، جہاں بچوں کو بھی اپنے بھی دیکھتا ہوں، کھیل کے بارے میں، میچ کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہے، اور جو بڑی زندگی آخرت کی اور اللہ کی خوش نفدی، اس کے بارے میں کتنی غیر سنجیدگی ہے۔ پڑھیں گے نماز تو بس جیسے جیسے فٹافٹ پڑھ لے، کہیں میچ کا کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، جزاء سیئات، تو ان کی سزا، ان کو اتنا ہی سزا ملے گا جتنی انہوں نے کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جہنم جو ہے نا، اس کا ایک لمحہ بھی اتنا برا ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہنم میں جو سب سے کم سزا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ کسی کو آگ کے جوتے پہنا دیجئے اور اس کے سارے سے کھولے، جیسے ہڈیاں کھولتی ہے، کھولتی ہوئی ہڈیاں کے آواز آتی ہے نا، یہ سب سے کم سزا ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، تو ان پر ذلت چھائی ہوگی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ عَاصِمٌ، اللہ فرمانے آیت کے اگلے سے میں ان کے لیے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ کَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ، اور ان کے چہروں پر چھائی ہوگی قطعا من اللیل، ایسے جیسے کالی سیاہ رات کی اندھیرا ہوتا ہے نا، ویسے رات کا اندھیرا چھایا ہوگا، مظلماً۔ اللہ اکبر۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم بھی ناانصافی کو کہتے ہیں، مظلماً اندھیرا جو بہت گاڑا ہو۔ اولئک اصحاب النار، کون ہے یہ ہے جہنمی، آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیں ادھر آیا تھا کہ جنتی کون ہے؟ اللہ اکبر، جو اچھے اعمال کرنے والے، جو اللہ کی من چاہی کی بجائے اللہ کی چاہی زندگی گزار کے آئیں گے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ زندگی امتحان گاہ ہے، اللہ کا ہمیں یہاں بیچنے کا مقصد ہے۔ اللہ فرمانے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک ہے، سورہ نمبر 67، آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ نے یہ موت اور زندگی کا نظام جو تمہیں دنیا میں بھیجا نا، اس لیے نہیں بھیجا کہ جا کے موجے کرو، اس لیے کہ تمہاری آزمائش کر لی جائے کہ کون ہے جو بہترین اعمال، وہ بہترین اعمال کر کے لے کے آتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، وہ اعمال وہ چاہیے۔ کرنسی وہاں پر وہی چلنی ہے، وہاں کرنسی چلنی ہے قرآن اور سنت کی۔ جیسے ہم کسی ملک میں جاتے ہیں نا، کسی بھی ملک میں، الحمدللہ میں ٹریولنگ کرتا ہوں، مجھے جس ملک میں جانا ہے وہاں کی کرنسی چاہیے، مجھے پتا ہے کہ مجھے ضرورت پڑے گی۔ امریکہ جانا تو ڈالر چاہیے، انگلینڈ جانا تو پاؤنڈ چاہیے، سنگاپور جانا تو وہاں کا سنگاپور جو ان کا ڈالر ہے سنگاپور ڈالر چاہیے، مجھے اگر دبئی جانا تو درہم چاہیے، سعودیہ جانا تو ریال چاہیے۔ ویسی کرنسی ہے وہاں پر، ایک ہی کرنسی چل رہی ہے۔ کون سی کرنسی؟ محمدی کرنسی، قرآن اور سنت، یہی کرنسی چل رہی ہے، بس یہ لے جائیں، باقی تو سب کچھ یہاں رہ جانا میرا اور آپ کا۔ اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا، جو چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کچھ چہرے مسرائے ہوں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 24 ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں یوم تبیض وجوہ، کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ اللہ اکبر سیاہ ہوں گے۔ پہلے تو اللہ نے روشن کی بات کی، تبیض روشن ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وجوہ، اللہ فرما رہے ہیں وجوہ جو ہے، کچھ چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَبَّتَّتْ وجوہہم، وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کہا جائے گا کہ تم نے ناشکری کی۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ ایمان والوں کے گھر پیدا ہو جانے کے بعد بھی تم نے ایمان پر عمل نہیں کیا، تم نے ناشکری کی، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تکفرون، تو چکھو آپ عذاب کیونکہ تم ناشکری کرتے تھے، تم نے اللہ کو مانا، رسول کو بھی مانا، کلمہ بھی پڑھا، اور پھر ان کی نہیں مانی۔ ایک تو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے نہیں ہے، اور ایک ہے مان کے بھی ان کی ماننی نہیں ہے، تو دونوں ہی کفر کے لیے آتے ہیں، انکار کے لیے آتا ہے یہ کفر کا لفظ۔ آل عمران کی آیت نمبر 100
6 थी जो मैंने बयान की। जिन लोगों ने दुनिया में गुनाह और नाफरमानी की, आखिरत में उन्हें उनके अमाल का पूरा बदला दे दिया जाएगा, कोई जुर्म ना होगा। दुनिया में ये लोग इज्जत और शान का दावा करते थे कि देखो हमारे माल, हमारी इज्जत देखो कैसी है, कैसे प्रोटोकॉल दिया जाता है हमें, मगर क़यामत के दिन उनके चेहरों पर ज़िल्लत छाई होगी, ज़िल्लत और स्याही छाई होगी। कोई सिफारशी, कोई वहाँ बचाने वाला नहीं होगा। कोई नसीर नहीं होगा, कोई वली नहीं होगा जो उनको बचा सके, कोई दोस्त, कोई काम नहीं आएगा, रिश्तेदार भी काम नहीं आएँगे। माँ बेटे से दूर भागेगी, बेटा माँ से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, बहन भाइयों से, भाई बहन, सब दूर होंगे। बल्कि उस दिन तो कहा जाएगा कि अल्लाह ये सबको जहन्नम में डाल के मुझे बचा ले, इनको मैं फ़िदये में दे देता हूँ। अल्लाह अकबर! अंधेरे की मिसाल है, जैसे इंसान, ऐसा अंधेरा अल्लाह ने मिसाल दिया है कि जैसे चेहरे पर अंधेरी रात के टुकड़े से डाल दिया गया हो। अंधेरी रात हो ना, बिल्कुल कुछ ना नज़र आए, हाथ को हाथ ना सुझाई दे, ऐसा अंधेरा होगा, ऐसे स्याह होंगे उनके चेहरे। उनकी दिल की तारीकी जो दुनिया में थी और उनकी जो अमाल की जो उन्होंने काली करतूतें की, जो बुरे अमाल किए, उनकी स्याही छाई होगी, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें ऐसी जहन्नम से, ऐसी आग से बचा ले। अल्लाह हमें तौफीक दे, अपनी तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से ही सब कुछ कर सकते हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वो कलमा है जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 99 बीमारियों की जो है शफा है इस कलमे में, कि अल्लाह कोई कुव्वत नहीं, कोई इस्तात नहीं, कोई ताकत नहीं किसी चीज़ से बचने की, माँ सिवाय तेरे हुक्म से। आज जो हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, जब इस पे यकीन हो जाएगा ना, वो हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ की है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, मैं अक्सर बयान करता हूँ। जब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सवारी में था, अभी इतने बड़े नहीं हुए थे, टीनेज में थे, तो कहा लड़के याद रख, तू अल्लाह के हकूक़ अदा कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा और तू अल्लाह को वहाँ पाएगा जहाँ तुझे ज़रूरत होगी। और याद रख के पूरी दुनिया मिल जाए, तुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो नहीं पहुँचा सकती, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है तेरे लिए। और सारी दुनिया मिलकर तुझे कोई नफ़ा पहुँचाना चाहे तो नहीं पहुँचा सकेगी, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। किताबें, अल्लाह अकबर, सहीफ़े खुश्क हो गए, कलम रख दिया गया। जब ये यकीन बन जाए ना मेरा और आपका, फिर डर लगेगा, फिर डर लगना बंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर! फिर हम वो अमल करेंगे जो अल्लाह हमसे चाहता है। जब यकीन हो जाए ना कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ है और अल्लाह ही की तरफ हमने लौट के जाना है, ये सब दुनिया तो एक इम्तिहान का है मेरे और आपके लिए। कितनी देर का वक़्त है, कितनी देर का ये पर्चा है, किसी का 60 साल का, किसी का 70 साल का, और उसमें भी आप टीन एज को ख़त्म कर दें, 20-25 साल के बाद तो थोड़ी होश की उम्र आती है, फिर 60 साल के बाद बीमारियाँ घेर लेती है, 65 साल के बाद इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल से नवाज़े और सेहतमंद ज़िंदगी दे ईमान के साथ, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, सब कुछ अल्लाह का फ़ज़ल है। बहरहाल फिर हमेशा की जहन्नम है, हम सबको ये देखना है कि हमने क्या करना है। इस बात की वज़ाहत एक हदीस से भी समझ सकते हैं कि आखिरत में सिर्फ़ अमल की कीमत है, ना माल की, ना दुनियावी ज़िंदगी की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अहले दुनिया में सबसे ज़्यादा नेमतों के मालिक शख़्स को जहन्नम जो जहन्नम का मुस्तहिक़ बन जाएगा, उसको जहन्नम में एक गोता समझ ले के 1 सेकंड का गोता लगवाया जाएगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं। फिर उसको निकाल दिया जाएगा। कहा जाएगा कि आदम के बेटे, अल्लाह ने तुझे दुनिया में कितनी नेमतें दी थी। दुनिया में आप किसी शख़्स को देख लें, जो बड़े से बड़ा, एलन मस्क को, आप जितने बड़े-बड़े नाम आप बोलते हैं ना आज, फलाँ-फलाँ, जो कुछ बड़े मुल्क का सदर भी हो, हाँ, करोड़ों डॉलर में इनकी जायदादें हैं, क्या ज़बरदस्त इनके महलात हैं, क्या कोई भी शख़्स देख ले। और इवन हमारे अपने मुल्क में कैसे-कैसे लोग हैं, जिन्होंने करप्शन से कितना पैसा कमाया, क्या उनके हालात हैं, कैसे-कैसे बने हुए हैं, उनके महलात, कोई भी देख ले आप, देख के हसरत होती है कि क्या इनको मिला है। यही लोग हैं नसीबे वाले। और कहा था ना क़ारून के बारे में कि ये तो बड़ा नसीबे वाला है। फिर जब अल्लाह की तरफ से सज़ा, अल्लाह ने उसको दुनिया में सज़ा दिखा दी और हम वहाँ देखेंगे अल्लाह के यहाँ कि कैसी सज़ा है। तो कहेगा मैंने तो दुनिया में कोई नेमत देखी नहीं। एक डोबा, एक जो है लम्हा जो है ना जहन्नम का, उसको कहेगा मैंने तो कोई भलाई नहीं देखी दुनिया में। हालाँकि जो आप समझ सकते हैं उसके पास भलाइयाँ हो, बेटे भी हो, माल भी हो, शोहरत भी हो, इज़्ज़त भी हो, हर चीज़ हो। और वो शख़्स जो दुनिया में बहुत बेचारा कमज़ोर हो, जिसको कोई वैल्यू ना देता हो, रिश्ता भेजे तो कोई रिश्ता भी ना देना पसंद करे, बात करना भी पसंद ना करे, उसको अपने साथ बिठाना भी पसंद ना करे, लेकिन हो अल्लाह वाला, तो उसको जब जहन्नम से आज़ादी मिल जाएगी, यानी अल्लाह ऐलान कर देगा कि तू तो जन्नती है, और जन्नत में भेजा जाएगा और उससे पूछा जाएगा। जब जन्नत में जाएगा ना, फ़ौरन पूछा जाएगा, उसमें जन्नत का एक समझ लेके गोता लगवाया जाएगा, पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में बड़ा गम उठाया है बंदे, क्या-क्या गम मिले तुझे? कहेगा कि मैंने तो दुनिया में कोई गम देखा ही नहीं। ये है हकीकत।
ہماری اصل زندگی کی جو آخرت کی ہے اور دنیا کی زندگی کی، کہ دنیا میں جتنی بھی عیاشی کر لے یقین کرے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2807۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، جو میرے وہ آپ کے اعمال ہوں گے نا اسی کے مطابق ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھ دیا نا، اس کا نسب اس سے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ فلانی لڑی سے ہوں، فلانی لڑی سے ہوں، کوئی لڑی کام نہیں آئے گی۔ جب نوح علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ہود، تو اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اے نوح تجھے تیرے گھر والوں کو اور ایمان والے بندوں کو بچا لوں گا۔ اور پھر بیٹا جب آنکھوں کے سامنے ڈوبا تو التجا کی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، تیرا وعدہ بھی سچا ہے۔ کہا اے نوح آئندہ مجھ سے ایسا تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال ہی غیر صالح تھے، تیرے جیسے اعمال ہی نہیں تھے۔ چاہے کسی کا بیٹا کس کا بیٹا ہے؟ رسول کا، 950 سال کی تبلیغ کرنے والا رسول، اس نے سوال کر دیا اللہ کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ کہا تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال ہی جو تھے تیرے جیسے نہیں تھے، اور آئندہ مجھ سے سوال بھی نہ کرنا ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اتنی سخت آیت ہے، جب پڑھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آتا ہے الحمدللہ، کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس چیز پر ہم اعتقاد بنا کے بیٹھے کہ ہم نکل جائیں گے۔ یہاں کون ہے وہ نبی، وہ رسول جس نے 950 سال ایک ایک کو، ہم سورہ جب پڑھیں گے نا نوح، ایک ایک کیلے کو جا کے سمجھایا، پورے میدان میں سمجھایا، لوگ کپڑا ڈال لیتے تھے منہ پہ، مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے اللہ سے ایک سوال کیا تو یہ جواب تھا۔ تو میں اور آپ جس کو نسب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، جس کو عمل نے پیچھے چھوڑ دیا نا، کوئی نسب اس کو نہیں بڑھا سکے گا کہ فلاں لڑی سے تھا، فلاں لڑی سے تھا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، بات تو عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا